الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تعالى في مقام آخر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام مسنون کے بعد عرض ہے، سب سے پہلے تو میں حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں تراویح کے اندر قرآن مجید کو حرفاً حرفاً سنایا، اور اس کے بعد ان سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے تراویح کے اندر ان حفاظ کرام سے حرفاً حرفاً قرآن مجید کو سنا، اور اس کے بعد آپ تمام مجمع کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس بابرکت مجلس کے اندر آئے اور آپ لوگوں نے شرکت کی۔ یقیناً یہ اس طرح کے مجالس اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں، کیونکہ یہ ختم قرآن کا مجلس ہے، تو قرآن کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے بطور تمہید کے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ان باتوں کا اہتمام کریں گے تو بولنے والے کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ سننے والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، ہر انسان کے ساتھ نفس اور شیطان لگا ہوا ہے، اور سب سے پہلے تو شیطان جو ہے اور نفس اس کا، وہ نیکی کے کام کرنا جو ہے وہ انسان کو نہیں دیتا۔ سب سے پہلے تو وہ پوری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں اس انسان کو نیکی کے کام سے محروم کروں۔ اس لیے بہت سارے جو ہے ان کا ارادہ ہو جاتا ہے کہ چلے جاؤں ایسی بابرکت مجلس کے اندر شریک ہو جاؤں، لیکن پھر اس کا نفس دوسری طرف اس کو جو ہے وہ ورغلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی اتنا دور تو کہاں جا رہا ہے، 1 گھنٹہ جانے میں، 1 گھنٹہ آنے میں، 2 گھنٹے وہاں لگنے میں، صبح نوکری پہ بھی جانا ہے، 4 گھنٹے ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے تیرے، زیادہ سے زیادہ وہاں پر کیا ہوگا، بیان ہوگا، بیان تو تو بھی سن سکتا ہے، اور کیا ہوگا، 1 ڈبہ چاول ہوگا گھر پہ، بیوی کو بتا دے وہ بنا دے گی۔ شیطان پہلے سے ہی ان کو پہلے دفعہ میں ہی اس کو جو ہے خیر کے کام سے محروم کر دے۔ انسان جب وہاں سے ہمت کر لیتا ہے اور شیطان کا مقابلہ، نفس کا مقابلہ کر لیتا ہے،
اور اس کو کہتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں نے اس بابرکت مجلس کے اندر جانا ہی جانا ہے، تو پھر شیطان کا جو ہے چھٹی نہیں ہو جاتی ہے اس کی کہ چلو جی یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، اس نے تو مصمم اور پکا عزم اور ارادہ کر لیا کہ میں نے ایسی بابرکت مجلس میں جانا ہی جانا ہے، تو شیطان چھوڑتا نہیں ہے، نفس چھوڑتا نہیں ہے، پھر وہ سارے جو ہے راستے میں یہی سوچتا رہتا ہے کہ اب اس نے نیت تو کر لی نیکی کے کام کرنے کا، لیکن اب میں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کی نیکی کو ضائع کروں، پہلے نیکی کرنے نہیں دے رہا تھا، یہاں آنے نہیں دے رہا تھا، اور انسان ہمت کر کے آ جاتا ہے تو پھر یہاں اس کے نیکی کو جو ہے کرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ خیر کی مجلس ہے، یہ دینی مجلس ہے، اس میں قرآن بیان ہوگا، حدیث بیان ہوگی، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوگی، اگر کسی آدمی نے غور سے سن لیا، کسی کے دل پہ کوئی بات لگ گئی، اس کی ساری زندگی اس سے بدل سکتی ہے، تو یہاں آ کر بھی پھر وہ جو ہے اس کو بات سننے نہیں دیتا، کہیں جو ہے موبائل میں لگا دیتا ہے، کہیں آپس میں ایک دوسرے سے باتیں میں لگا لیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے گزارش تو وہ یہی ہے کہ پوری طلب کے ساتھ اور سچی طلب کے ساتھ اور انتہائی غور اور توجہ کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آنے کا فائدہ ہوگا۔ تو جیسے کہتے ہیں نا، یعنی کہ خالی ہاتھ آئے ہیں تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانا۔ ہمارے پشتوں میں اکثر سناتا رہتا ہوں، ہمارے پٹھان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا سرحد والے طرف میں یہ زیادہ مشہور ہے، کہتا ہے ظالم مولا کافر تقریریوں کو سو ظالم مولا و کافر تقریروں کو۔ تو دوسرے نے پوچھا کیا کہا؟ یار مجھے بھی بتا، اتنا زبردست تو کہہ رہا ہے کہ اتنا زبردست عالم تھا، ایسی زبردست تقریر کی، مجھے بھی کچھ کیا یار، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیا کہا ہے، لیکن تھا ظالم تقریر اس کی کافر۔ یہ والا سسٹم نہ ہو، بلکہ ہم میں سے ہر ایک سچی طرف کے ساتھ اور جو ہے سیکھنے کی نیت کے ساتھ، اور یہ یاد رکھنا دین اور دنیا کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا اللہ رب العزت بغیر طلب کے بھی انسان کو دے دیتا ہے، لیکن دین اللہ رب العزت انسان کو بغیر طلب کے کبھی نہیں دیتا۔ میں آپ کو یہ بات مثال سے سمجھا دوں کہ ایک انسان ہے، اس کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اعتبار سے بہت نوازا ہے، اس کے پاس بہت گاڑیاں ہیں، بہت جائیداد ہے، بہت پراپرٹیاں ہیں، اور اس کے پاس بہت نوکر چاکر ہے، بیک بیلنس ہے، ہر چیز اللہ نے اس کو دی ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے اس کو ایک اکلوتا اور لاڈلا بیٹا بھی دیا ہوا ہے۔ اب وہ بیٹا جو ہے اس کو دنیا کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، دنیا کی اس کو کوئی طلب نہیں ہے، نہ وہ کمانے کی فکر میں ہوتا ہے، نہ کسی جاب کی فکر کرتا ہے، نہ کسی بزنس کی فکر کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، طلب ہی نہیں ہے اس کو دنیا کی۔ اللہ نہ کرے ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، اگر اس وقت اس کا یہ ابا اس دنیا سے چلا گیا تو آٹومیٹکلی اس کے جتنے جائیداد، جتنے پراپرٹیاں، جتنے پیسے بغیر طلب کے یہ دنیا اس کے بیٹے کے پاس آئے گی۔ حالانکہ اس کی کوئی طلب نہیں تھی، اس کی طلب ہوتی تو وہ خود کمانے کے چکر میں ہوتا اور خود جو ہے وہ بزنس کرتا، جاب کرتا، لیکن اس کو کوئی طلب نہیں ہے، باپ مر گیا تو جو ہے دنیا بغیر طلب کے اللہ نے جو ہے اس کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے اللہ دے دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دین کو دیکھتے ہیں تو دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے بہت بڑا جو ہے، یعنی کہ وہ شیخ الحدیث ہے، قرآن کا مفسر ہے، تاریخ کا مورخ ہے، ادب کا مؤدب ہے، اب اس کا بھی ایک لاڈلا اور اکلوتا بیٹا ہے، اور جو ہے یہ شیخ الحدیث صاحب اور مفسر قرآن صاحب بھی دنیا سے چلا گیا تو کیا خیال ہے راتوں رات بیٹا مفسر قرآن بن جائے گا؟ یہاں طلب ہے، جو سچی طلب کے ساتھ بیٹھے گا اور جو دین کے لیے تڑپے گا، دین کے لیے محنت کرے گا، اللہ پاک اس کو دین عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے لیے اگر محنت اتنی نہیں بھی کرے گا اور قسمت میں لکھی ہو، اللہ بغیر طلب کے عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی یہ جو ہمارا جمع ہونا ہے، آپ لوگوں کا آنا ہے، یہ معمولی آنا نہیں ہے، اور آپ کا یہاں پر یہ بیٹھنا، یہ مجلس، یہ معمولی بیٹھنا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اے میرے نبی فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ تو یا اللہ کون سے بندوں کو خوشخبری سناؤں؟ جو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے ہوں۔ کون سے بندوں کو خوشخبری سناؤں؟ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہوں۔ کون سے بندوں کو خوشخبری سناؤں؟ جو ہر سال حج اور عمرے کے لیے جانے والے ہوں۔ کون سے بندوں کو خوشخبری سناؤں؟ جو تراویح کے اندر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے اور سننے والے ہوں۔ یا اللہ کون سے بندوں کو خوشخبری سناؤ؟ اللہ تعالیٰ فرمانے نہیں، میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو میری بات اور میرے رسول کی بات، قرآن اور حدیث کی بات کو غور سے سنتے ہیں
اور فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر نیکی کی جو اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سناؤ۔ گویا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے قرآن میں یہ خوشخبری ہے کہ آپ اللہ کی بات کو غور سے سنو گے، اچھی باتوں پر عمل کرنے کی نیت کرو گے، آپ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، قرآن کے اندر خوشخبری ہے۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان کو خوشخبری سناؤ، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، وَأُولَٰئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی۔ آج ہماری سوچ ہی کچھ اور ہے، ہم تو اپنے اعتبار سے عقل مند کسی اور کو سمجھتے ہیں، چھوٹی عمر میں زیادہ پیسہ کما لے، ہاں چھوٹی عمر میں زیادہ ذہین اور فتین ہو، ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں عقل والے یہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، شوق سے آتے ہیں، جذبے کے ساتھ آتے ہیں، سچی طلب لے کے آتے ہیں۔ تو اس لیے بطور تمہید یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کر دی کہ ماشاءاللہ پہلے تو آپ آ گئے اور جو ہے نفس کے ساتھ مقابلہ کر لیا، اب آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تھوڑا مزید نفس کے ساتھ یہ مقابلہ کر لیں کہ جو بات یہاں سے آپ سنیں سب سے پہلے سچی طلب کے ساتھ بیٹھے اور عمل کی نیت کے ساتھ بیٹھے اور یہاں سے اس بیان سے کچھ سیکھ کے جائیں۔ یہ نہیں کہ جیسے آئے تھے اور ویسے ہی چلے گئے، چاول کا ڈبہ تو مل ہی جائے گا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیان سے بھی آپ کچھ سیکھ کے چلے جائیں۔ کوئی ایک بات بھی اگر ہمیں اس بیان سے ہمارے دل کو لگی اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر وہ بات ڈال دی، اللہ کی قسم میرا بولنا آپ لوگوں کا سننا یہ جو ہے فائدہ مند رہ جائے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے میں نے جو ہے بڑی اچھی باتیں کر دی، آپ نے بڑی اچھی باتیں سن لی لیکن کوئی بات یاد نہ ہوئی، اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو سچی طلب کے ساتھ بیٹھے گا تو سب سے پہلے غور سے سننا ہوتا ہے، سب سے پہلے عمل کرنا آخری درجہ ہوتا ہے، غور سے سننا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی بات غور سے سنے گا تو اس کے بعد سمجھے گا، اور سمجھے گا تو اس کے بعد اس کو یاد رکھے گا، اس کو یاد ہوگی وہ بات، اور جب یاد رکھے گا تو اس پر عمل کرے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عمل کی نیت سے بیٹھنا، عمل کرنے کی توفیق اس وقت ملے گی کہ جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ ان سارے کاموں کو کرو گے۔ اگر غور سے سنو گے نہیں تو سمجھو گے نہیں تو یاد نہیں رہے گا تو عمل نہیں کر سکے۔ بہرحال قرآن و مجید کا یہ عظیم اور بابرکت مجلس ہے، ختم قرآن کا جو ہے یہ مجلس ہے، اور قرآن تو ایسا جامع سمندر ہے کہ اگر اس کے کسی موضوع کو بھی لیا جائے تو اس کے اوپر اچھا خاصا گفتگو کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کے حقوق کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے جو ہے اچھا خاصا اس پر گفتگو ہو سکتا ہے۔ قرآن کے اعجاز کو دیکھا جائے، قرآن کے آداب کو دیکھا جائے، قرآن کے تلاوت کو دیکھا جائے، کسی ایک موضوع کو بھی لیا جائے قرآن کے، اچھے خاصے اس کے اوپر گفتگو ہو سکتا ہے۔ میں جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے اس قرآن کا مختصر سا تعارف پیش کروں گا کہ یہ قرآن ہے کیا چیز، اور وہ تعارف بھی اللہ کے کلام سے ہی پیش کروں گا۔ غور سے سنیں گے، مزہ آئے گا آپ لوگوں کو، اور انشاءاللہ قرآن کا پتہ آپ کو چلے گا کہ یہ قرآن کیا چیز ہے، کس کی کتاب ہے، کہاں سے آئی ہے، کس کے پاس آئی ہے، کون لے کے آیا ہے، کب لے کے آیا ہے، کہاں لے کے آیا ہے، کیوں لے کے آیا ہے۔ قرآن کا مختصر سا تعارف، اور اس کے بعد اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ یہ قرآن جو ہم سے چاہتا ہے، اس قرآن کے جو ہم سے تقاضے ہیں، اس قرآن کے جو ہمارے اوپر حقوق ہے، میں اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں اس قرآن کا تعارف اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سپارے کے اندر اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت جو میں نے خود پہ بھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت خود تلاوت جو ہے اس کے تعارف فرما رہے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دیکھنے میں تو الف لام میم یہ 3 حرف ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صرف 3 حرف ہی نہیں ہے بلکہ یہ 3 قسمیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے 3 قسمیں اٹھا کر آگے اس قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے، اس قرآن کے بے عیب ہونے کو بیان کیا ہے، اس قرآن کے صداقت کو بیان کیا ہے، اس قرآن کے اعجاز کو بیان کیا ہے 3 قسمیں کھا کر۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ یا اللہ آپ کو جو ہے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو اللہ رب العزت نے کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اس لیے میں نے یہ 3 قسمیں کھائی ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ 1400 جو ہے 34 صدی کے بعد کوئی ایسا مرتد اور ایسا زندیق آئے گا، ایسا دجال اور کذاب آئے گا جو اس قرآن کو جھوٹا کہے گا، جو اس قرآن کو جو ہے عیبدار بنائے گا، اور جو اس قرآن پر تہمت لگائے گا کہ یہ جھوٹی کتاب ہے، اس کے اندر تحریف ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شروع میں 3 قسمیں کہی ہیں۔ الف، اللہ فرما رہے ہیں الف میری الوہیت کی قسم، لام جبریل امین کی صداقت کی قسم، میم محمد کی عظمت کی قسم،
اور یہ 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. 2 جملوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن کا تعارف پیش کیا. 3 قسمیں کھانے کے بعد 2 جملوں کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کا تعارف پیش کیا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، یہ بے عیب کتاب ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی شائبہ نہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اس میں کوئی دجل نہیں، اس میں کوئی فریب نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بے عیب کتاب ہے. اور دوسرے جملے کے اندر جو اس قرآن کا تعارف پیش کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اب تھوڑا سا علامہ اقبال رحمہ اللہ کے شکوہ جواب شکوہ کی طرف آتے ہیں. انہوں نے اللہ رب العزت کے بارگاہ کے اندر دست سوال کو دراز کرتے ہوئے سوال کیا، شکوہ کیا کہ یا اللہ، جب آپ نے اپنے قرآن کا تعارف پیش کیا تو قرآن کے تعارف پیش کرتے وقت آپ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حالانکہ اس کتاب کے بارے میں آپ نے جہاں جہاں اس قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، یا اللہ آپ نے قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے. یاسین والقرآن الحکیم، الرحمن علم القرآن، لو انزلنا هذا القرآن ولقد یسرنا القرآن للذکر ان هذا القرآن یہدی جہاں کہیں اللہ نے اپنی اس کتاب کے لیے نام استعمال کیا ہے، وہ کیا استعمال کیا ہے؟ قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یا اللہ جہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا ذالک القرآن لا ریب فیہ، لیکن اللہ رب العزت آپ نے یہاں پر قرآن کی جگہ ذالک الکتاب کا لفظ استعمال کیا. تو اس شکوے جو ہے اللہ کی طرف سے اس شکوے کا جوابی شکوہ ملتا ہے کہ اس لیے میں نے یہاں پر ذالک الکتاب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ 34 صدی کے بعد اگر کوئی مرتد اٹھ جائے اور وہ یہ کہے کہ دیکھو یہاں پر تو اللہ رب العزت نے ذالک القرآن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اگر اللہ استعمال کرتے تو کوئی دجال کذاب یہ کہہ سکتا تھا کہ دیکھو یہاں پر تو ذالک القرآن لا ریب فیہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ تم نے جو کتاب اٹھائی ہے یہ قرآن تھوڑا ہے. کیوں؟ ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے وہ قرآن تھوڑا ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. وہ تو اللہ کی طرف سے جو قرآن آیا ہوا ہے اس کے تو 40 پارے ہیں. اللہ کی طرف سے جو قرآن آیا ہوا ہے اس کے تو 10 پارے بکری کھا گئے. وہ تو غاروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی آئے گا تو وہاں سے لے کے آئے گا. اس لیے اس دجال کی دجل کو، اس کے مکر اور فریب کو ختم کرنے کے لیے کہ کوئی یہ جھوٹا دعویٰ کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کو گمراہ نہ کرے، تو اللہ نے یہاں پر ذالک القرآن کا لفظ نہیں استعمال کیا، ذالک الکتاب کا لفظ استعمال کیا. ذالک عربی میں اس میں اشارہ ہے، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ وہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب جو تمہارے مسجد میں پڑا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب جو تمہارے گھروں کے اندر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ذالک الکتاب کا لفظ استعمال کیا ہے، ذالک القرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت کا سمندر ہے. جو بھی آئے گا اس میں غوطہ لگائے گا تو وہ پار لگ جائے گا. تو اللہ رب العزت نے صرف ان 2 جملوں کے اندر قرآن کا تعارف پیش کر کے آگے اللہ رب العزت نے مضمون ہی بدل دیا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک اولئک علی ھدی. آگے اللہ نے موضوع ہی چینج کر دی. آگے اللہ رب العزت نے متقین کی صفات، ان کا تعارف کرایا، منافقین کا تعارف کرایا، کافرین کا تعارف کرایا، جنت جہنم کا تعارف کرایا، اور جو ہے معاملات کا جو ہے تعارف کرایا، معاشیات کو بیان کیا، زراعت کو بیان کیا، ثقافت کو بیان کیا، سابقہ امت کے حالات کو بیان کیا، ان کے بے اعتدالیوں کو بیان کیا، ان کے جو ہے اندر جو گناہ تھے ان کے اوپر آنے والے عذابات کو بیان کیا. تو اللہ رب العزت کے دربار میں میں نے پھر سوال کیا کہ یا اللہ، چھینی کے مسلمان تو آئے ہوئے تھے، انکا کے مسلمان تو آئے ہوئے تھے، یہ تو اتنی توجہ سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی ہم قرآن کا تعارف تو لیں گے، اور یا اللہ آپ نے تو 2 جملوں کے اندر قرآن کا تعارف جو ہے کروا کر آگے بات ہی ختم کر دی. صرف 2 جملوں میں کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں جو ہے کوئی شک نہیں ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے.
اور ہدل للمتقین اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یا اللہ یہ مجمع تو بیٹھا ہوا ہے، یہ تو قرآن کا تعارف جو ہے وہ چاہتا ہے، کہ اللہ کم سے کم ہمیں یہ تو بتا دیں اس کتاب کا نام کیا ہے، یا اللہ کم سے کم ہمیں یہ تو بتا دیں کہ اس کتاب کا کام کیا ہے، اس کتاب کا مقام کیا ہے، یا اللہ ہمیں یہ تو بتا اس کتاب کی شان کیا ہے، یا اللہ ہمیں یہ تو بتا کہ کتاب نازل کس نے کی ہے، یا اللہ بھیجنے والے کون ہیں، لانے والے کون ہیں، یا اللہ یہ کتاب آئی کس کے اوپر ہے، یا اللہ جس مہینے میں یہ کتاب آئی ہے اس ماہ سیام کا نام کیا ہے، یا اللہ یہ کتاب جس رات میں آئی ہے اس رات، یا اللہ کی تو سارے بیٹھے ہوئے قرآن کا تعارف چاہتے ہیں۔ آپ نے تو 2 جملوں کے اندر قرآن کا تعارف کروا کر بعد کی چینج کر دی، مضمون ہی تبدیل کر دی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے، اے میرے بندو، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اگر تمہیں اس قرآن کا مزید تعارف چاہیے، تمہیں اس قرآن کا نام معلوم، اس کتاب کا نام معلوم کرنا ہے، تمہیں اس کتاب کا مقام معلوم کرنا ہے، تمہیں اس کتاب کی جو ہے وہ لانے والا معلوم کرنا ہے، بیچنے والا معلوم کرنا ہے، اس مہینے میں آیا ہے وہ معلوم کرنا ہے، تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ پھر تو اٹھو، وضو کر لو اور اس قرآن کو کھولو اور اس کو دیکھو اور اس میں جھومو اور اس میں جو ہے وہ دیکھو اور غور کرو اور اس قرآن سے سوال اور جواب کرو، کہ اس قرآن کے اندر جو ہے تمہارے ہر سوال کا، یہاں تک کہ عالم ارواح سے لے کر عالم جنت تک تمہارے ہر سوال کا جواب اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو میں بھی آپ حضرات کو اپنے ساتھ لے کر اس قرآن سے چند سوال اور جواب کرنے لگا ہوں، کہ میں کچھ سوال کروں گا قرآن سے اور قرآن جو ہے اپنا تعارف ہمیں کروائے گا، میرے ان سوالوں کا جواب دے گا۔ آپ غور سے سنو گے تو انشاءاللہ آپ کو اس قرآن کا تعارف، 2 باتیں تو آپ کو معلوم ہو گئی نا اس قرآن کے بارے میں، یہ بے عیب کتاب ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور کون سی جو کتاب ہمارے پاس ہے، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب میں اس قرآن سے یہ سوال کرنے لگا ہوں، ایک کتاب ذرا تو یہ تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ کتاب خود دیتی ہے کہ تم مجھ سے میرا نام پوچھتے ہو، میرا نام تو ہے یاسین والقرآن الحکیم، میرا نام قرآن ہے، میں حکمت کا بہتا ہوا دریا ہوں۔ ایک کتاب تو یہ تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے، یہ کتاب خود اس کا جواب دیتی ہے کہ تم مجھ سے میرا نام پوچھتے ہو، میرا نام ہے الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن ہے، میں علم کا بہتا ہوا سمندر ہوں۔ اے کتاب تو یہ تو بتا کہ تیرا کام کیا ہے، قرآن سے جو ہے یہ سوال کرتا ہوں کہ اے کتاب یہ تو بتا کہ تیرا کام کیا ہے، تو یہ قرآن اس کے متعلق جواب دیتا ہے کہ تم مجھ سے میرا کام پوچھتے ہو، میرا کام تو ہے ہدی للمتقین، میں متقیوں کے لیے ہدایت ہوں، ان کو سیدھا راہ دکھاتا ہوں، ان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہوں، جو بھی ہدایت کا سمندر ہوں میں متقین کے لیے، جو بھی آئے گا اس سمندر میں غوطہ کھائے گا تو وہ پار لگ جائے گا۔ تو پھر میں نے اس کتاب سے سوال کیا کہ اے کتاب ذرا یہ تو بتا کہ تیرا مقام کیا ہے، تو یہ کتاب جو ہے آگے سے جواب دیتی ہے کہ تم مجھ سے میرا مقام پوچھتے ہو، تو میرا مقام ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ کے اندر رہتی ہوں۔ اچھا تو ایک کتاب تو یہ تو بتا کہ تیرا شان کیا ہے، تیرا روب کیا ہے، تیرا دبدبہ کیا ہے، تو اس سوال کا جواب بھی قرآن ہمیں خود دیتا ہے کہ تم مجھ سے میرے شان اور میرے روب اور دبدبے کا پوچھتے ہو، تو اللہ نے تو مجھے ایسا روب، شان اور دبدبہ دیا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ میرا شان اور میرا روب اور میرا دبدبہ اتنا ہے، اگر اللہ رب العزت مجھے پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پھر ہم اس کتاب سے سوال کرتے ہیں کہ اے کتاب ذرا یہ تو بتا کہ تیرا جو ہے پیغام کیا ہے، ساری انسانیت کے لیے تیرا پیغام کیا ہے، تو اس کا جواب بھی یہ قرآن خود دیتا ہے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا پیغام کیا ہے، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو بھی مجھے اپنے سینے سے لگائے گا، مجھے پڑھے گا، مجھ پر عمل کرے گا، میں گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اس کو نکال کر اور جس سریا کے بلندیوں پر چڑھاؤں گا۔ پھر ہم اس کتاب سے سوال کرتے ہیں کہ اے کتاب یہ تو بتا کہ تیرے حفاظت کا انتظام کیا ہے، تو اس کا جواب بھی یہ قرآن ہمیں خود دیتا ہے کہ تم مجھ سے میری حفاظت کے بارے میں پوچھتے ہو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ،
جس رب نے مجھے نازل کیا ہے وہی رب قیامت کی صبح تک میری حفاظت بھی خود کرے گا۔ پھر ہم اس قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ اس کتاب سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کتاب یہ تو بتا کہ تجھے بھیجنے والا کون ہے، تو یہ کتاب اس کا جواب خود دیتا ہے کہ تم مجھ سے جو ہے میرے بھیجنے والے کے بارے میں پوچھتے ہو، تنزیل من رب العالمین، میں عالمین کے رب کی طرف سے جو ہے وہ نازل کیا گیا ہوں۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں اس کتاب سے کہ یہ کتاب ذرا یہ تو بتا کہ تیرا لانے والا رب العالمین کی طرف سے آسمانوں سے لانے والا کون ہے، تو پھر یہ کتاب ہمیں جواب دیتی ہے کہ تم مجھ سے میرے لانے والے کے بارے میں پوچھتے ہو، نزل بہ الروح الامین، مجھے جو ہے فرشتوں کا سردار روح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام لے کے آئے ہیں۔ پھر ہم اس سے سوال کرتے ہیں، تعارف چاہتے ہیں اس کتاب کا، اور ہم اس کتاب کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس سے کہ ایک کتاب ذرا ہمیں یہ تو بتا کہ تو آیا کس کے پاس ہے، بیچنے والا تو رب العالمین ہے، لانے والا تو روح الامین ہے، آیا کس کے پاس ہے؟ تو یہ کتاب کہتی ہے کہ تم مجھ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہو کہ میں آیا کس کے پاس، اتارا کس کے اوپر، نزل علی محمد، بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا۔ پھر ہم اس کتاب سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ اے کتاب ہمیں ذرا یہ تو بتا کہ تو کس مہینے کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، تو یہ کتاب اس کا بھی ہمیں جواب دیتی ہے کہ تم مجھ سے میرے جس مہینے میں نازل ہوں اس کے بارے میں پوچھتے ہو، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، میں رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر۔ پھر ہم اس قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ ایک کتاب ہمیں درجے تو بتا کہ تو جس رات میں نازل ہوئی ہے اس رات کی شان تو ذرا بتا، تو پھر یہ کتاب اس کا جواب خود دیتی ہے کہ تم مجھ سے اس رات کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جس رات میں نازل ہوئی ہوں، تو سنو پھر اس رات کی شان کو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں اس رات میں نازل ہوئی ہوں کہ وہ ایک رات وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو اس قرآن کی جو ہے سوال کے تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کیا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ تو یہ قرآن خود جو سوال میں نے قرآن سے کیا، قرآن نے اس کا جواب مجھے دیا۔ اس کے جواب سوال کیا کون بھیجنے والا ہے، تنزیل من رب العالمین، اللہ مجھے جو ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ لانے والا تمہارا کون ہے، پھر جواب دیا نزل بہ الروح الامین، جبریل امین لانے والا ہے۔ پھر سوال کیا کہ کس کے پاس جو ہے وہ تمہیں لایا گیا، بھیجا گیا، اتارا گیا، خود پھر جواب دے دیا کہ نزل علی محمد، کہ مجھے محمد کے اوپر اتارا گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر ہم اس قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ ذرا ہمیں یہ تو بتا کہ اگر کوئی تجھے پڑھے تو اس کا ثواب کیا ہے، تو پھر یہ کتاب خود اس کا جواب دیتی ہے کہ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ اگر کوئی مجھے پڑھے تو اس کا ثواب کیا ہے، ارے پڑھنا تو دور کی بات، مجھے تو جو دیکھے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، مجھے تو جو دیکھنا پڑھنا تو دور کی بات، مجھے تو جو چومے اس کو بھی ثواب ہے، مجھے تو بھی ثواب ہے، مجھے تو جو سنائے اس کو بھی ثواب ہے، مجھے تو جو سنے اس کو بھی ثواب ہے، مجھے تو جس محفل میں پڑھے جائے اس محفل میں بیٹھنا بھی ثواب ہے، مجھے تو جو بچہ پڑھے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی ثواب ہے، مجھے تو جو عالم سمجھے اور تلاوت کرے اس عالم کے ساتھ ادب کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی ثواب ہے۔ تم میرے ثواب کے بارے میں پوچھتے ہو، میں تو سراپا ثواب ہی ثواب ہوں۔ اور صرف یہ نہیں کہ میں جو ہے کتاب ثواب ہوں، میں کتاب ثواب کے ساتھ ساتھ کتاب انقلاب بھی ہوں۔ جب تک میں اس دنیا کے اندر نہیں آئی تھی اس دنیا کا سما کچھ اور تھا، جب میں اس دنیا کے اندر نازل ہوئی اس کائنات کا نظام ہی بدل گیا۔ یہ قرآن ہمیں جواب دیتا ہے کہ جب تک میں اس دنیا کے اندر نہیں تھا تو اس وقت اس دنیا میں اندھیرے تھے، جب میں آ گیا تو اس دنیا کے اندر اجالے اور روشنیاں پیدا ہو گئی۔ جب تک میں اس دنیا کے اندر نہیں تھا تو اس دنیا کے اندر کفر تھا، جب میں آ گیا تو میرے آنے کے بعد دنیا کے اندر ایمان اور اسلام آیا۔ جب تک میں اس دنیا کے اندر نہیں تھا اس وقت دنیا کے اندر شرک ہی شرک تھا، جب میں آیا تو میرے آنے کے بعد توحید کے ڈنکے بجے۔ میں کتاب انقلاب ہوں، جب تک میں نہیں تھی اس وقت ابو بکر پھر بھی تھے لیکن ابن ابی قحافہ تھے، لیکن جب میں آئی ابو بکر نے سینے سے لگائی تو ابو بکر جو ہے وہ ابن قحافہ کے بجائے صدیق اکبر بن گئے۔
جب میں نہیں تھی تو عمر اس وقت بھی تھا، لیکن عمر اس وقت ابن الخطاب تھا۔ جب میں آئی عمر نے مجھے سینے سے لگائی تو وہ عمر بن خطاب سے فاروق اعظم بن گیا۔ جب میں نہیں تھی اس وقت عثمان اس وقت بھی موجود تھا، لیکن عثمان اس وقت ابن عفان تھا۔ لیکن جب میں آئی اور عثمان نے مجھے سینے سے لگائی تو عثمان جو ہے وہ عثمان بن عفان سے عثمان بن نورین بن کر سخیوں کا سردار بن گیا۔ سبحان جب میں نہیں تھی تو علی اس وقت بھی موجود تھا، لیکن اس وقت علی بن ابی طالب تھا۔ لیکن جب میں آئی علی نے مجھے سینے سے لگائی تو اس وقت علی جو ہے وہ اسد اللہ الغالب بن گیا۔ جب میں نہیں تھی معاویہ اس وقت بھی موجود تھا، لیکن معاویہ بن ابی سفیان تھا۔ جب میں آئی اور معاویہ نے مجھے سینے سے لگایا تو معاویہ جو ہے وہ کاتب قرآن بن گیا۔ اور بھائی جب میں نہیں تھی تو بلال اس وقت بھی موجود تھا، لیکن حبشہ کا ایک ادنا سا غلام تھا۔ لیکن جب میں آئی بلال نے مجھے سینے سے لگایا تو بلال چلتا عرب کے جو ہے گلیوں کے اندر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں حورے سے سبحان یہ اللہ۔ کتاب انقلاب ہے۔ میں کتاب تم یہ پوچھ رہے ہو کہ اگر کوئی مجھے پڑھے گا تو اس کو ثواب کیا ملے گا؟ ثواب تو ثواب ہی ملے گا۔ میں تو کتاب انقلاب ہوں، جو مجھے سمجھے گا مجھ پر عمل کرے گا میں ان کی زندگیاں بدل دیتا ہوں۔ میں ان کو جو ہے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر اور اس سرنجا کے بلندیوں پر پہنچا دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ قرآن، اس کا تعارف آپ کے کروانا چاہ رہا تھا کہ یہ کون سی کتاب ہے، کس کی کتاب ہے، کہاں سے آئی ہے، کس نے بھیجی ہے، کون لے کے آیا ہے، کیوں لے کے آیا ہے، کس کے پاس لے کے آیا ہے، اور جو اس کو پڑھے گا اس کو کیا ملے گا۔ تو یہ مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب میں مختصر انداز میں چند اس قرآن کے تقاضے ہیں جو ہم سے بہت اہم تقاضے ہیں، میں اس کو بیان کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلا تقاضا اس قرآن کا، آپ اس کو تقاضا کہو، آپ اس کو قرآن کا حق کہو، آپ اس کو قرآن کا مطالبہ کہو، آپ جو نام بھی دو، یہ قرآن کا ہم سے مطالبہ بھی ہے، یہ قرآن کا ہم میں سے ہر ایک سے تقاضا بھی ہے، اور یہ قرآن کا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر حق بھی ہے۔ اور بھائی آج تو ویسے ہی حقوق کی بات ہو رہی ہے، شوہر صاحب کو اپنے سارے حقوق یاد ہوتے ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ذرا پوچھ لینا شوہر کے کتنے حقوق ہوتے ہیں۔ بیوی صاحب کو جو ہے اپنے سارے حقوق، یا ماں باپ کو اپنے حقوق، ہر بندے کو اپنے حقوق جو ہے وہ یاد ہے، دوسرے کسی کا ایسے ہی قرآن کے حق ہے ہمارے اوپر۔ سب سے پہلا حق میں بیان کرنے لگا ہوں، سب سے پہلا تقاضا اس قرآن کا وہ ہم سے یہ ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ کا حکم ہے کہ جتنا بھی تمہارے لیے آسان ہو اس قرآن کو پڑھو۔ سب سے پہلا تقاضا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تمہارے لیے آسان ہو اس قرآن کو پڑھو۔ یہی وہ واحد کتاب ہے جو کتاب تلاوت ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھی، تورات، انجیل، زبور، وہ صرف کتابیں تھی، ان کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی۔ ان کی حیثیت یعنی کہ وہ کلا کے جو ہے الماریوں میں پڑے ہوئے رجسٹروں کی طرح، اگر کوئی مسئلہ پیش آیا وہ کتاب اٹھائی، اس پہ دیکھ دیا، مسئلہ حل کر دیا، بس ختم۔ یہ واحد وہ کتاب ہے کہ جو کتاب تلاوت ہے، جس کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت، جیسے اللہ رب العزت کے اور احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، جس کے پاس استعداد ہو اور وہ بیت اللہ کا حج کر سکتا ہو تو وہ بیت اللہ کا حج کرے، ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کتب علیکم الصیام، پورے سال کے اندر رمضان کے مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے، تو ہم رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے؟ تو بھائی ایسے ہی اللہ رب العزت کا جو ہے ہماری طرف اللہ کا یہ حکم ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور میں قربان جاؤں اللہ رب العزت کتنے پیار اور محبت بھرے انداز کے اندر، حالانکہ اللہ رب العزت اللہ ہے، اگر اللہ یہاں پر یہ فرما دیتے کہ روزانہ 3 سپارے پڑھو، جو مرضی ہو جائے 3 سپارے پڑھو، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ 1400 سال کے بعد جو مسلمان آئیں گے یہ بیچارے بڑے مصروف ہوں گے، ان کے دن کی مصروفیات الگ ہوں گی، ان کی راتوں کی مصروفیات الگ ہوگی، 2 سپارے 3 سپارے کہہ دوں گے تو بیچارے پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا اس قرآن میں سے تمہارے لیے آسان ہو، ایک سپارہ آسان ہو 1 سپارہ پڑھو، آدھا پارہ آسان ہو آدھا پارہ پڑھو، 1 پاؤ آسان ہو 1 پاؤ پڑھو۔ بھائی کم سے کم 1 رکوع تو ہر ایک ہی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس انسان کے معمولات میں سے قرآن داخل نہ ہو،
मामूलात जानते हो? मामूलात, इसको हम अपनी जबान में रूटीन कहते हैं। रूटीन, हर बंदे की एक रूटीन होती है ना। हर बंदे के दिन में जो है कुछ ना कुछ जो है 24 घंटों के अंदर 5 6 8 10 काम ऐसे होते हैं जो करने ही करने होते हैं। वो कहते हैं यार ये मेरा रूटीन है, मैं डेली करता हूँ इसको। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अर्ज करने लगा हूँ, जिस इंसान की रूटीन में, जिस इंसान के मामलात में कुरान की तिलावत ना हो, उसका सीना कल बैतिल खरब, ईरान उजड़े हुए घर की तरह है। उसका सीना खंडर है। वो ज़ाहिरी एतबार से अगरचे अच्छा लिबास पहने, वो ज़ाहिरी एतबार से अच्छे जो है अच्छे से अच्छे खाने खाए, और ज़ाहिरी एतबार से अच्छी शक्ल सूरत बनाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर रूटीन के अंदर कुरान की तिलावत नहीं है तो तुम्हारा सीना तो खंडर है। इसलिए और बात एक रिवायत में है कि जिस चारदीवारी के अंदर, जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत नहीं होती है, वो घर जो है वो वीरान खंडर की तरह है, उजड़े हुए घर की तरह है। तो इसलिए सबसे पहला तकाजा याद रखना, मैं आखिर में जो है सबसे सुनूंगा, सबसे पहला तकाजा इस कुरान का, इसलिए मैंने कहा गौर से सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तो याद रहेगा, याद रहेगा तो अमल करोगे। तो सबसे पहला तकाजा सारे बोलो क्या है कुरान का? हाँ, पढ़ कुरान का पढ़ना जितना भी है आसान हो, इसके लिए जितना भी हर बंदा अपने कि आज से नियत कर लो, अहद कर लो कि इंशाअल्लाह अभी से, आज से, और जो है हम अपने रूटीन के अंदर इस कुरान को चाहे एक ही रुकू क्यों ना हो, मैं रोजाना की बुनियाद पर इस कुरान की तिलावत करूंगा। अगर यहाँ से इस बयान से तुम लोग जो है ये एक बात पर अमल कर लिया तो मैंने कहा आपका आना और मेरा बोलना जो है ये कीमती बन जाएगा। सबसे पहला तकाजा मैंने अर्ज किया इस कुरान का। नंबर 2, इस कुरान का दूसरा तकाजा ये है कि कुरान को अल्लाह ताला फरमा रहे सही सही पढ़ो, कुरान को सही 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 पढ़ो, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, इस कुरान को सही सही पढ़ो। इसलिए कि ये कुरान एक जबान है ना, और जो भी जबान हो, जो भी लैंग्वेज हो, अगर उसके अंदर उसके लहजे को तब्दील किया जाए तो माना बिगड़ जाता है कि नहीं? तो भाई इंग्लिश का कोई लफ्ज है, अरबी का कोई लफ्ज है, उर्दू का कोई लफ्ज है, फारसी का कोई लफ्ज है, चाइनीज का कोई लफ्ज है, अगर आप उस लफ्ज का लहजा बदलोगे तो उसका माना बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? मिसाल के तौर पर चलो यहाँ इंग्लिश जो है ज्यादा लोग जानते हैं, तो मैं इंग्लिश के ही आपको बीसियों मिसाल है, अगर उन चुन चुन के वो अल्फाज तो मैं बयान करूँ उसके लिए अलग घंटा चाहिए। मैं एक ही मिसाल बल्कि एक वाक्य बयान कर देता हूँ। हमारे अकाबरीन में से अभी भी जिंदा है, उन्होंने ये वाक्य जो है सुनाया हमें। ये तो कि एक दफा इस्लामाबाद का वाकया, कह रहे वहां मैं बयान करने के लिए चला गया, तो इस्लामाबाद का वाकया है। तो जब मैं बयान करने के लिए बैठा तो एक नौजवान कागज और कलम उठाकर वो मेरे सामने बैठ गया। तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या करने लगे हो? तो वो कह रहा था उस्ताद जी आप जो तकरीर करोगे तुम्हारे इस तकरीर का नोटिस लूंगा। क्या करूंगा? नोटिस। तुम्हारे इस तकरीर का नोटिस लूंगा। तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई मेरे तकरीर के नोटिस के लिए तो जेल वाले हैं, पुलिस मौजूद है, नोटिस तो वो तुमने अगर नोट्स लेने हैं तो वो ले लो, नोटिस तो पुलिस ले लेंगे। और भाई तुम बताओ नोटिस और नोट्स में फर्क है कि नहीं है? जी भाई मुझसे ज्यादा इंग्लिश जानते हो फिर ठीक बोलते हो। सिर्फ लहजा बदल गया, लिखने में एक जैसा है कि नहीं है? नोटस और नोट्स लिखने में एक जैसा है, लहजा बदलने, अबे इंग्लिश का लहजा बदलने की वजह से माना बिगड़ेगा तो क्या कुरान का जो है लहजा बदलने से, उस लफ्ज के लहजा बदलने से कुरान का माना नहीं बिगड़ेगा? और सिर्फ माना नहीं बिगड़ेगा बल्कि कुरान के अंदर एक और खतरनाक, अगर जो है बसा औकात ऐसे होता है कि माना बदलने के साथ साथ इंसान ईमान से खारिज हो जाता है। कुरान का मामला संगीन है, इसलिए अल्लाह फरमाने वरत्तिलिल कुरान तरतीला, इस कुरान का दूसरा तकाजा हमसे ये है कि इस कुरान को सही सही पढ़ो। और सही सही पढ़ने के लिए किसी के पास जाकर सीखना पड़ेगा, सीख सीख कर पढ़ेंगे तो सही सही पढ़ेंगे। अब अगर मुझे इंग्लिश सीखना हो तो मैं क्या करूंगा? इंग्लिश टीचर के पास जाऊंगा, किसी इंग्लिश प्रोफेसर के पास जाऊंगा, और फिर मैं मजीद उसके अंदर तहकीक करूंगा कि ये जो मुझे लहजा सिखा रहे हैं, कोई ब्रिटिश लहजा सिखा रहे हैं कि अमेरिकन लहजा सिखा रहे हैं कि कोई जर्मन लहजा सिखा रहे हैं। वहाँ तो इतना एहतमाम, वहाँ तो जो है इतना, और कुरान हम खुद ही सीधा कर लेते हैं, किसी काली साथी की जरूरत है। कुरान हम खुद ही सीधा कर लेते हैं। इंग्लिश सीधा करने के लिए इंग्लिश टीचर की जरूरत है, कुरान के अल्फाज को सीधा करने के लिए कुरान के टीचर की जरूरत नहीं है। कुरान ये दूसरा तकाजा है कुरान का हमसे भाई कि कुरान पढ़ो तो सही सही पढ़ो। दो तकाजे हो गए, याद रहना, मैं दो तीन और बताऊंगा ऐसे ना पिछले भूल जाओ। पहला तकाजा क्या था? इस कुरान को पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, मामूल में रूटीन में दाखिल करना है। रूटीन का मतलब वो कहते हैं यार किस से सुबह सुबह उठ के पहले बात करते, कहते हैं यार क्या करूँ रूटीन बन गई।
हाँ, अब वो दूसरे को हैरान की महसूस हो रही होती कि ये सब और जो है हमसे जो है नमाज नहीं पढ़ जाती, ये जवान का बच्चा नमाज पढ़ के जो है वाक नहीं करता है, क्यों? तो वो रोटी उसकी बन जाती है। वो अपने रोटी में सबसे पहला तकाजा रोटी में दाखिल करना है कुरान को, और दूसरा तकाजा कुरान को सही सही करके पढ़ना है। और कुरान का तीसरा तकाजा, वो तीसरा तकाजा कुरान का ये है कि हम इस कुरान को सीने के अंदर जगह दे दे। बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो हमारी आयात है इनकी जगह कहाँ है? सीने हैं, सीने। और भाई कुरान जब हम उठाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे बच्चे कुरान उठाते हैं, सीने के साथ लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? ये कुरान कहता है सीने के ऊपर लगाते हो, सीने के अंदर भी थोड़ा सा और भाई मुझे सीने के अंदर भी थोड़ा सा जगह दे दो। जैसे हम इस कुरान को उठाकर सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? भाई सुनना चाहिए। ये कुरान के साथ मोहब्बत और अकीदत है, लेकिन जिस होंठों से कुरान को चुनते हो उस होंठों से कुरान को पढ़ो भी तो सही। जिस सीने के ऊपर कुरान को लगाते हो उस सीने के अंदर भी कुरान को जगह दे दो। इसलिए कि अल्लाह फरमा रहे हैं हमारे इन आयात की जगह सीने हैं, सीने। फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, क्या मतलब सीने के अंदर कुरान को जगह देने का? कि थोड़ा बहुत कुरान को याद भी कर लो भाई, थोड़ा बहुत कुरान को। याद भी कर। तो ऐसे करते हैं, आज थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं। आज तक आप में से कोई ऐसा है कि जिसने ये अंदाजा लगाया हो कि मुझे कम से कम कितना कुरान याद करना चाहिए? कोई कोई आप में से ऐसा हो कि जिसने आज तक ये अंदाजा लगाया हो कि मुझे जो है कम से कम कितना कुरान याद करना चाहिए? बहुत सारे सोच रहा हूँ यार ये कहाँ फंस गए, हमने तो कहा कोई मौलवी साहब आएगा सीधा सीधे शुरू हो जाएगा, फजाइल सुना देगा, दुआ करवा देगा, ये तो इम्तिहान शुरू हो जाएगा। तो भाई ये बातें सीधी सीधी है, लेकिन अगर अमल करोगे अल्लाह की कसम दुनिया में भी फायदा है, आखिरत में भी फायदा है। ये कुरान सिर्फ सवाल की किताब नहीं है, ये हमसे कुछ चाहता है। और मैं वो चाहना बयान कर रहा हूँ कि ये हमसे क्या चाहता है। आज तक चलो, अगर आज तक हमें मौका नहीं मिला कि हमने आज तक ये नहीं सोचा कि हमें कम से कम कितना कुरान याद करना चाहिए, तो अभी थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं कि हम में से हर एक को कम से कम कितना कुरान याद करना चाहिए। तो हम दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? पांच नमाजें पढ़ते हैं, सुबह से लेकर इशा तक पांच नमाजें। और पांच नमाजों में से कितनी रकअतों में हम कुरान पढ़ते हैं? अंदाजा ही लगा लो। तो अब पांच नमाजों में से हम जितनी रकअतों के अंदर कुरान पढ़ते हैं, तो क्या दो चार सूरतें जो है वो याद करके सारी नमाजों के अंदर वही तो दो चार सूरतें पढ़नी है, या हमें कम से कम इतना कुरान याद होना चाहिए कि हम पांच नमाजें सुन्नत के मुताबिक पढ़ें? अच्छा, अगर मैं मजीद आपको तकलीफ दूं, तो आज आपने आज तक किसी आलिम से ये पूछा है कि यार जरा ये तो बताओ उस्ताद जी, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, जरा ये तो बता दो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर से लेकर इशा की नमाज फर्जों में कितने कौन सा कुरान कहाँ से पढ़ते थे, नफलों में कहाँ से पढ़ते थे, सुन्नतों में कहाँ से पढ़ते थे? आज तक किसी मुफ्ती साहब आलिम साहब से हमने पूछा है? हाँ, अल्लाह माफ करे, 10 साल के थे 10 सूरतें याद थी, 20 साल के हो गए 10 सूरतें याद है, 30 साल के हो गए 10 सूरतें याद है, 40 साल के हो गए 10 सूरतें याद है, 50 साल के हो गए 10 सूरतें याद है। उम्र बढ़ती जा रही है, सूरतें वही 10 है। ऐसा है कि नहीं है? तो भाई कम से कम इतना, भाई तेरे शादी थोड़े थोड़े आगे हो जाए, शादी थोड़े थोड़े आगे हो जाए। बस मैं खत्म करने लगा हूँ, ये 30 से आगे जाए ना तो इंशाल्लाह बस खत्म हो जाएगा। बहुत अहम बातें करने लगा हूँ। तो भाई हम में से हर एक को कम से कम इतना कुरान तो याद करना चाहिए ना कि हम कम से कम अपने पांच नमाजें जो है वो सुन्नत के मुताबिक तो पढ़ सके। अब वो आप किसी आलिम साहब के पास जाओगे, किसी करें बंदे, दो तीन बातें भाई इसको सुन ले। तो मैं तीसरा तकाजा कुरान का बयान किया आप हजरात के सामने। मैंने कुरान का तीसरा तकाजा कि बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल इल्म फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, ये कुरान कम से कम जो है हम इसको अपने सीने के अंदर भी जगह दें, यानी कम से कम इसको याद करें। अब मैंने कहा हर बंदे को कम से कम कितना कुरान याद करना चाहिए भाई?
کہ ہم کم سے کم اپنی 5 نمازیں سنت کے مطابق پڑھ سکیں. اتنا تو ہر بندے کے ذمے ہے کہ اتنا قرآن یاد کرے. وہ جسم کے بیچاروں کو پکڑا ہوا ہے، بس وہی جو ہے صبح شام، میں نے کہا 10 سال کے تھے یاد کر لی، اب وہ 50 سال کے ہو گئے، وہی 10 صورتیں. تو بھائی کم سے کم اس کے اندر اتنا پوچھو کسی عالم سے کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے. اب میں اگر فجر میں وہ صورتیں پڑھوں گا تو نماز سنت کے مطابق ہوگی نا. ظہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتیں پڑھتے تھے، سنتوں میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے، نفلوں میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے. تو اتنا قرآن نیت کر لو. نیت کرنا ہمارا کام ہے اور توفیق دینا اللہ کا کام ہے. تینوں ارادوں کا نیت کر لیا نا، تینوں تقاضوں کا. پہلا تقاضا کیا تھا؟ ماشاء اللہ سارے صحیح تقریر بیٹھے ہیں. پہلا تقاضا تھا قرآن کو پڑھنا، اپنے معمول میں روٹین میں داخل کرنا. دوسرا تقاضا کیا تھا؟ صحیح پڑھنا. صحیح پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کسی استاد کے پاس جا کر سیکھ کر پڑھنا پڑے گا. اور تیسرا تقاضا کیا کہ سینے میں جگہ دینا. کیا مطلب؟ کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ یاد کرنا. اور چوتھا تقاضا جو ہے وہ قرآن کا یہ ہے. اچھا آپ کسی حافظ صاحب سے پوچھ سکتے ہو، یہ جو میں تقاضے بیان کر رہا ہوں میں کسی مفتی صاحب کا خود نہیں بیان کر رہا ہوں، میں سارا قرآن بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے. چوتھا تقاضا یہ ہے حتی تعلمون ما تقولون، حتی تعلمون ما تقولون، جو تم پڑھتے ہو. میرے خیال میں یہ مجھے ختم کرنا چاہیے، پریشانی ہے. ایک اور تقاضے پورا کر رہا ہوں یار، اس پہ ختم کرتے ہیں. چوتھا تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، چلو میری سنو بس میں 2-3 باتیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم پڑھ رہے ہو وہ تمہیں سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. حتی تعلموا ما تقولون، جو تم پڑھتے ہو اس کو سمجھو بھی تو صحیح. جو تم پڑھتے ہو اس کو سمجھو بھی تو صحیح. دیکھو یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ سارے بول نہیں رہے بیچارے اپنی باتوں میں. قرآن کس کی کتاب ہے بھائی؟ اور تم کیوں والے بھی بولے کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے بھائی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ ہمارے لیے ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے. اور ہم میں سے کسی کو آج تک یہ تکلیف محسوس ہوئی ہے کہ میں کسی عالم کے پاس جا کر اس سے یہ کہوں کہ یار کم سے کم اتنا تو بتا دے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میں عمل کروں نہ کروں وہ تو بات کی بات ہے، کم سے کم اتنا تو پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا رہا ہے. قرآن کا تقاضا ہے حتی تعلمون ما تقولون، جو تم پڑھتے ہو وہ تم سمجھو تو صحیح کیا پڑھ رہے ہو، اللہ تم سے کیا کہہ رہا ہے. اچھا قرآن تو اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں ہم باتیں کرتے ہیں. کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم قرآن بھی دہراتے ہیں، یعنی اللہ کی باتوں کو بھی دہراتے ہیں. اور ہم جو خود پڑھتے ہیں وہ ہے کہ ہم اپنی باتوں کو. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جس کو یہ معلوم ہے کہ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں. نماز ہم نے پڑھ لی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، یہ نہیں پتا ہے. اور ایسی نماز کے بعد مانگنے کی فہرست ہماری اتنی لمبی ہوتی ہے، یا اللہ یہ بھی کر دے، یا اللہ یہ بھی کر دے، یا اللہ یہ بھی کر دے، یا اللہ یہ پریشانی ہے، یا اللہ یہ بھی پریشانی ہے. لیکن نماز جو پڑھی ہے اس کے اندر یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے مجھ سے کیا کہا اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے کیا کہا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن کا تقاضا ہے بھائی، حتی تعلموا ما تقولون، جو تم پڑھتے ہو وہ سمجھو تو صحیح. کم سے کم دنیا کے کسی محبوب کا خط تمہارے پاس آ جائے اور چھوڑو محبوب کو گولی مارو، کوئی گورنمنٹ کا خط ہی آ جائے، کوئی میری طرف گھر کے جو ہے انتظار میں بیٹھا ہو اس کو کوئی خط ہی آ جائے اور اس کو میری طرح کوئی نہ انگلش آتی ہو نہ چائنیز آتی ہو، اللہ کی قسم نہ کھائے گا نہ سوئے گا نہ جو ہے کسی سے بات کرے گا. جس سے ملے گا بولے گا بھائی میرے لیٹر تو سمجھا اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. زندگیاں گزر گئی 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال، کسی دن جو ہے کسی کے اندر کسی کے دل میں جو ہے یہ احساس تک نہیں اٹھا، کسی کے دل کے اندر یہ بات تک نہ آئے کہ میں بھی کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھوں اور اس سے کہوں کہ یار اللہ نے جو خط مجھے بھیجا ہے، اللہ نے جو کلام اپنا مجھے بھیجا ہے، کم سے کم یہ تو بتا اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو بھائی 4 تقاضے ہو گئے. اس کے بعد آخری تقاضا ہے 4 تقاضے. پہلا تقاضا اس کے بار بار دہرا رہا ہوں تمہیں یاد ہو جائے، یاد ہوگا تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے تم عمل کرو گے.
पहला तकाजा कुरान को अपनी रूटीन में दाखिल करना, दूसरा तकाजा सही सही पढ़ना, तीसरा तकाजा हाँ सीने में डालना, यानी कुछ ना कुछ याद करना। और कितना याद करना कि नमाज सुन्नत के मुताबिक हो जाए, इतना तो कम से कम याद करना। और चौथा तकाजा क्या है कि कम से कम जो हम नमाज में पढ़ रहे हैं वो तो हम समझे कि हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं और अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, समझ में आ गई। और पांचवा तकाजा कुरान का वो सारों से थोड़ा सा सख्त है, वो ये है इन्ना अंज़लनाहु इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह। ये कुरान हमसे कहता है अरे भाई जब भी कोई मुआमला करने लगो तो सबसे पहले मेरे पास तो आओ, मुझे तो खोल के देखो तो कि मैं करना क्या है। जो भी तुम कभी कोई मुआमले करने लगे हो, कोई जो है काम करने लगा हो, तो सबसे पहले कुरान को खोल के तो देखो कि इस कुरान में जो है अल्लाह ने मुझे क्या कहा है, मैं क्या कर रहा हूँ और कुरान मुझसे क्या कह रहा है। ये तहकुम बैनन नास, ये कुरान हकम है, ये जो है कानून की किताब है, हर मुआमले की रहनुमाई की किताब है। हमने जो मुआमला जो काम करना है हमने इस कुरान से रहनुमाई लेनी है। ये सिर्फ जो है वो 40वां और 30वां और जो है मैयत के लिए और दुकान के लिए और घर के लिए सिर्फ वो जो है वो तेरा वो सवाब है, तो मेरे पहले का सरापा सवाब ही सवाब है। लेकिन ये कुरान की जो है हमसे तकाजे हैं और इन तकाजों को हमने पूरा करना है इंशाअल्लाह। तो चौथा तकाजा कि अल्लाह के कुरान यानी कि अल्लाह का कुरान सामने, ये तो पहला दर्जा है कि जब हम कोई काम करने लगे तो पहला कुरान उठा ले। दूसरा दर्जा इसका ये है कि हम कोई कुरान का कोई हुक्म अचानक हमारे सामने आ जाए, कहीं पढ़ लिया, कहीं देख लिया, कहीं बयान सुन ली, कुरान का कोई हुक्म सामने आ जाए फौरन ब्रेक लग जाए, क्या लग जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान के हुकूक बयान करते हुए इसका कुरान का एक हक ये बयान किया है अल वुकूफ इंद किताबिल्लाह, ये कुरान किताबुल्लाह अल्लाह के इस किताब के सामने ब्रेक लग जाना। अल्लाह का हुक्म आ गया बस खत्म, अब मैंने इसके खिलाफ करना ही कोई नहीं है। इस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल वुकूफ इंद किताबिल्लाह इसको समझाने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या नकल किया है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि उनके एक में 20 वाक़यात ऐसे हैं कि जब कुरान का हुक्म उनके सामने आता वो फौरन रुक जाते हैं। एक छोटा सा वाक़या बयान करके लगे खत्म करता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या बयान किया है। हुर बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी है, हुर बिन कैस फज़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शुरा में से थे और आपके बड़े चहेते थे। और आप पे जो है यानी हुर बिन कैस को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में बहुत अहम मकाम हासिल था। आप जो भी मशवरा करते अपने इस सहाबी से करते। और ये जो हुर बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, इनके एक चचा है जो कि इनके फजारा कबीले के सरदार है उयैना बिन हिस्न रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उयैना बिन हिस्न फजारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चचा है। तो एक दफा इस चचा ने अपने भतीजे हुर बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि तुम ऐसे करो, मुझे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पर्सनल में कोई बात करनी है और मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि तुम जो है तुम्हें बहुत अहम मकाम हासिल है हज़रत उमर की मजलिस के अंदर और उनकी जो है कि वो आपकी हर बात को सुनते हैं, तो मेरे लिए इजाजत दे दो, मैं अलहदा में उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो भतीजे ने कहा ठीक है मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा और इंशाल्लाह फिर आप इजाजत हो गई तो आप आ जाए। तो उन्होंने जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आए और अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन ऐसे मेरे चचा जो कबीले के सरदार हैं वो आपसे पर्सनल में मिलना चाहते हैं और कोई आपसे अर्ज करना चाहते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाजत दे दी कि बुलाओ भाई। तो वो चले गए अपने चचा जान के पास उयैना बिन हिस्न फज़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास के अमीरुल मोमिनीन ने इजाजत दे दी और आप आ जाए मुलाकात कर लें। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब उयैना बिन हिस्न आए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अच्छा खासा जो है इस्तकबाल किया, प्रोटोकॉल दिया, मुलाकात की। लेकिन वो जैसे ही उन्होंने सलाम किया, सलाम जवाब से फारिग होने के बाद उन्होंने फौरन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन तुम हमारे साथ इंसाफ नहीं करते हो, जितना बैतुल माल में से हमारा हिस्सा बनता है तो उतना हमारे जो है हमें नहीं देते हो। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो आप जानते हो तो जलाली इंसान थे, उनकी जो है हाथ में कोड़ा था और यूं कोड़ा निकाला ऐसे करके कि हाँ क्या कह दिया, मैं तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं करता, उमर तेरे साथ इंसाफ नहीं करता, कोड़ा यहाँ गया। और बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो
جس کی بڑی ٹار تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، وہ تو پسینہ پسینہ ہو گئے، ارے یہ کیا ہو گیا، اتفاقاً چچا جان کی زبان سے اسی بات نکل گئی۔ اگر جو ہے یہاں پر انہوں کو امیر المؤمنین کی طرف سے ان کی کمر پر کوڑا لگ گیا تو برادری کے اندر، قبیلے کے اندر میرا برا حال ہو جائے گا، سارے مجھے پکڑیں گے۔ قبیلے کے سردار کو امیر المؤمنین کی خدمت میں کوڑے لگوانے گئے تھے، وہ تو بیچارے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ جو فیصل تھے ان کی زبان سے اچانک یہ بات بسوں کا اتفاقاً ہو جاتی ہے، منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے۔ تو اب انہوں نے آج کے ساتھ اپنے چودرانہ انداز میں کہا امیر المؤمنین انصاف نہیں کرتے ہو، امیر المؤمنین کا کوڑ یہاں پر آ گیا، انصاف عمر کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ اب حر بن کیس جو ہے نا، وہ مزاج تناز سے، اس کو پتا تھا کہ اس انسان کو فریق لگانا ہے تو کیسے لگانا ہے۔ یہ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ اللہ کا حکم سامنے آیا، الوقوف عند کتاب اللہ، اللہ کا حکم سامنے آیا، قرآن کا حکم سامنے آیا، بس ختم، ہمارا بریک لگ جائے فوراً۔ مثال سے آپ کو سمجھاؤں، اور جو ہے کوئی ہوشیار جو ہے وہ ڈرائیور ہو، اور وہ جو ہے راستے میں گاڑی چلا رہا ہو، دور سے وہ کوئی سرخ بتی کو دیکھ لے، چلو پیلی بتی کو دیکھ لے، تو ایک دفعہ ضرور اس کا پاؤں بریک پہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ باقی بریک لگائے نہیں لگائے، اشارہ کھلے بند ہو تو دور کی بات، اشارہ دیکھتے ہی ایک دفعہ فوراً اس کا بریک کہاں پہ جاتا ہے؟ اس کا پاؤں فوراً بریک کی طرف جاتا ہے کہ اگر بریک لگانے کی ضرورت ہو۔ بھائی کم سے کم کوئی معاملہ کرے، قرآن کا کوئی حکم سامنے آئے، کم سے کم ایک دفعہ بریک تو لگ جائے ہمارا کہ بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا کرنے لگا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاننے والے تھے کون؟ حضرت حر بن کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتا تھا کہ امیر المؤمنین اور کسی چیز سے ان کا بریک لگنے والا نہیں ہے، ان کا اگر بریک لگانا ہے، بلکہ بریک بھی نہیں، پریشر بریک اگر ان کا لگانا ہے تو قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھو۔ حضرت عمر کا کوڑ یہاں جیسے ہی آیا، حر بن کیس کی زبان سے فوراً نکلا، امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امیر المؤمنین خذ العفو، عفو درگزر سے کام لیجیے، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، جو ہے نیکی کا حکم دیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر کوئی جاہل آپ کے پاس آئے اور اس کی زبان سے جو ہے کوئی ایسی غلط اور نامناسب بات نکلے تو اس کو اگنور کر دو۔ جیسے ہی یہ آیت سنی، حضرت عمر کا کوڑا یہاں سے سیدھا نیچے آ گیا۔ فوراً اس کو سمجھانے کے لیے، یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں الوقوف عند کتاب اللہ۔ کوئی بھی کام کرنے لگا ہے، قرآن کا حکم سامنے آ گیا، کسی کا مذاق اڑانے کا دل کر رہا ہے، قرآن کا حکم سامنے آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کسی کا مذاق مت اڑاؤ، بات ختم۔ اللہ کا حکم سامنے آ گیا، قرآن کا حکم۔ بھائی 5 تقاضے میں نے آپ کو قرآن کے بیان کر دیے۔ قرآن جو ہے سب سے پہلے اپنے روٹین میں داخل کرنا، روزانہ پڑھنا ہے، صرف رمضان میں نہیں بھائی، اگلے رمضان تک انشاءاللہ زندگی رہی تو روٹین میں داخل کرنی ہے۔ اور اس سے میں نے کہا کوئی جو ہے قید بھی نہیں ہے کہ 1 سپارہ 2 سپارہ، اللہ فرما رہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تمہارے لیے آسان ہو پڑھو۔ دوسرا تقاضا کیا تھا؟ صحیح پڑھنے کے لیے اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اور تیسرا تقاضا کیا تھا؟ اس کو سینے میں جگہ دینا۔ سینے میں جگہ دینے کا کیا مطلب؟ کہ اتنا کم سے کم ہم یاد کر لیں کہ نمازیں کم سے کم 5 وقت کی و سنت کے مطابق پڑھیں۔ اور چوتھا تقاضا کیا تھا؟ ہاں، اس کو سمجھ، جو ہم پڑھ رہے ہیں کم سے کم سمجھے تو صحیح کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اور 5واں کیا کہ جب بھی کوئی قرآن کا حکم کسی مولوی صاحب سے، کسی حافظ صاحب سے، کسی قاری صاحب سے، کسی شیخ الحدیث صاحب سے، کسی بیان کے اندر، کسی جگہ، کسی موقع، کہیں پر بھی قرآن کا کوئی حکم، اللہ کا کوئی حکم سامنے آیا تو فوراً ہمارا بریک لگ جائے۔ کون ان 5 تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نیت کرتا ہے ابھی سے؟ ہاتھ اٹھا لے، انشاءاللہ اللہ دیکھ رہا ہے انشاءاللہ۔ یہاں جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ان سب نے نیت کی ہے انشاءاللہ کہ ہم نے اس قرآن کے پانچوں تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔